یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 تا 116 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ مغفرت اور بخشش چاہیں مشرکین کی، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ اور استغفار اور بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے وہ اسی لیے تھا کہ وہ وعدہ کر چکے تھے ان سے۔ پھر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو جب کہ وہ ان کو راہ پر لا چکا، جب تک کہ کھول نہ دے ان پر اس چیز کو جس سے ان کو بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ مذکورہ آیات مبارکہ کی میں سے پہلی آیت میں کہ واقعہ کے نزول میں بخاری اور مسلم میں فرمایا گیا ہے کہ ایک روایت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو کہ مسلمان نہ تھے مگر پوری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے اور حفاظت کرتے رہے، اور اس معاملے میں اپنی برادری کے کسی فرد کا انہوں نے کہا نہ مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا بڑا اہتمام تھا کہ کسی طرح ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں اور اسلام قبول کر لیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔
ابو طالب کا مرض وفات تھا، آخری وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ اس وقت میں بھی وہ کلمہ پڑھ لیں۔ چنانچہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، مگر ابو جہل عبداللہ بن امیہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں آپ کی بخشش کی کوشش کروں گا۔ مگر ابو جہل بول اٹھا کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو کئی بار دہرایا، مگر ہر بات ابو جہل یہی بات کہہ دیتا، یہاں تک کہ آخری کلام میں ابو طالب نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے برابر استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہیں کر دیا جاتا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیگر اہل ایمان کو بھی اس بات کی ممانعت کر دی گئی کہ کفار مشرکین کے لیے استغفار کی دعا نہ کی جائے، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اگلی آیت میں ایک استثنائی صورت جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی تھی کہ جو انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کا وعدہ ان سے کر لیا تھا، اس بات کو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعا کی تھی، انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے والد اور ان کی موت اسی کفر پر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس بات کی ممانعت بھی نہیں کی گئی تھی۔ اور جب ان کے والد نے اپنے سے جدا ہونے کے لیے کہا تو ابراہیم علیہ السلام شفقت پدری کے تحت ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کی دعا کرتا رہوں گا۔ سورہ مریم میں یہ واقعہ ہے کہ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا۔ بعد میں جب ان پر اللہ کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، یعنی کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہونا ہے، تو اس سے انہوں نے بے تعلقی اختیار کر لی اور استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے، تحمل والے، بردبار تھے، باوجود اس کے کہ قوم کی طرف سے اور خود ان کے والد کی طرف سے ان پر انتہائی سخت حالات پیش آئے، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو حق کی خاطر برداشت کیا اور صبر سے کام لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی وصف قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب تک یہ ممانعات وارد نہیں ہوئی تھی مشرکین کے لیے استغفار کی، اور جو اہل ایمان ان کے لیے استغفار کر رہے تھے، تو اس پر اللہ کی طرف سے مؤاخذہ اور پکڑ بھی نہیں، چونکہ اللہ رب العزت اس وقت تک مؤاخذہ نہیں فرماتے جب تک کہ کسی چیز کی ممانعت اور کسی چیز کی وضاحت نہ کر دی جائے، اور جب یہ چیز ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے مؤاخذہ اور پکڑ ہوتی ہے۔ اور آخریت میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی جس چیز سے منع کر دیا گیا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لو، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر آ جاؤ، تو اللہ تمہارا حمایتی ہوگا اور تمہارا مدد کرنے والا ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ جیسے ابھی وضاحت کے اندر فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے دعا کا اور دعائے مغفرت کرنا منقول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایمان اور اسلام کی دعا کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی
انہیں اسلام کی توفیق دے دے، ایمان کی توفیق دے دے، تاکہ اس کے بعد ان کی مغفرت ہو سکے۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو کفار نے زخمی کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک سے خون صاف کرتے ہوئے یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے کہ وہ نادان ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کفار کے لیے مغفرت کی دعا کا حاصل بھی یہی تھا کہ ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرما دے تاکہ یہ مغفرت کے قابل ہو جائیں۔ مغفرت کفار کے لیے فرمایا گیا کہ آخرت میں تو ہے ہی نہیں، اور دنیا کے اندر زندہ کافروں کے لیے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے تاکہ اس کے بعد ان کی مغفرت ہو سکے۔ امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زندہ کافر کے لیے اس نیت سے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو اور یہ مغفرت کا مستحق ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔